بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا أما بعد فإن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا اور اسے اشرف المخلوقات بنایا۔ کائنات کی کوئی بھی چیز جو پیدا کی گئی ہے وہ بیکار اور عبث نہیں ہے، کوئی بھی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی گئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت ساری چیزوں کی حکمتوں کو ہم اور آپ نہ جان پائیں، نہ سمجھ پائیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں مصلحت کے تحت کسی نہ کسی کام کے واسطے، چاہے وہ ہمارے لیے مفید ہوں یا دیگر مخلوقات کے لیے مفید ہوں، جس لحاظ سے بھی ہوں، یا وہ ہماری آزمائش کے لیے ہوں، ہماری امتحان کے لیے ہوں، ہمارے ابتلا کے لیے ہوں، بغیر مقصد کے کائنات کی کوئی چیز پیدا نہیں کی گئی۔ ہمیں اور آپ کو اللہ نے جو پیدا کیا اور انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، اللہ کی مخلوقات میں سب سے اشرف اور افضل جسے قرار دیا گیا وہ انسانوں کو۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں دی ہیں، اگر ہم ان ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے مقربین میں ہم شامل ہو جائیں گے۔ ان ذمہ داریوں کے نبھانے میں ہم کوتاہی کریں گے، جس قدر کوتاہی کریں گے اللہ تعالیٰ سے اتنی ہی زیادہ دوری ہوتی چلی جائے گی۔ یہ نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے اور ہمیں سکھایا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اور پھر انسانوں کے بارے میں دوسری جگہ فرمایا، خاص طور سے امت محمدیہ کو خطاب کرتے ہوئے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف الی آخر الآیہ۔ تمہیں بہترین امت بنایا گیا ہے، تمہارے کام یہ کام ہے تمہارے۔ اسی طرح فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ میں نے تم کو امت وسط بنایا ہے۔ اسی طرح فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ قرآن کریم کی آیتوں کا مطالعہ کیجئے، تلاوت کیجئے، گہرائی سے دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ذمہ داریاں عنایت فرمائی ہیں، ان ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے دعوت الی الخیر ہے۔ خیر کی طرف بلانا یہ ذمہ داری ہے۔ لوگ بسا اوقات سمجھتے ہیں کہ ہم تو نمازی ہیں نا، ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہی کافی نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان اپنے کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے اڑوس پڑوس کی خبرگیری کریں۔ کون ہے جو مسجد سے دور ہے؟ کون ہے جو مسلمان تو ہے لیکن شریعت سے دور ہے، شریعت کے احکامات کو نہیں جانتا ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو قریب کریں شریعت سے، انہیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمت دی ہے اسلام کی، وہ صرف مسلمان کا نام رکھ لینا، اپنے آپ کو مسلمان کہہ لینا اور ختنہ کرا لینا، جنازہ پڑھ لینا، جمعہ اور عیدین پڑھ لینا، یہ مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کا ایک مشن ہے، اس مشن کو چاہیے کہ آپ اختیار کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے۔
حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، غالباً جنگ قادسیہ کا واقعہ ہے، غالباً عیسائیوں کی طرف سے کمانڈر ان چیف جو ہے وہ رستم ہے، اور مسلمانوں کی فوج میں بہت سارے صحابہ کرام بھی ہیں، غیر صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی بہت سارے ہیں۔ رستم عیسائیوں کا کمانڈر ان چیف، وہ مسلمانوں کی فوج میں کہلا بھیجتا ہے کہ اپنے درمیان سے کسی ایک آدمی کو بھیجو، میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو مسلمانوں کی فوج سے جن کو بھیجا گیا وہ تھے حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ عنہ۔ قد ان کا تھوڑا چھوٹا تھا، وہ اپنے خچر پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے تھے، نیزے سے ٹیک لگاتے ہوئے اور خچر کے ساتھ وہ رستم کے دربار میں جا رہے ہیں۔ رستم کے لوگ انہیں روکتے ہیں کہ تم اپنے خچر کو یہیں چھوڑ دو، اپنے نیزے کو یہیں چھوڑ دو۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں آیا نہیں ہوں، مجھے بلایا گیا ہے، اگر تمہیں منظور نہیں ہے کہ میں خچر کے ساتھ جاؤں تو میں نہیں جاؤں گا، مجھے ضرورت نہیں ہے، تیرے کمانڈر ان چیف رستم نے مجھے بلایا ہے اس لیے میں جا رہا ہوں۔ رستم سے کہا گیا کہ ایسی سی بات ہے، رستم نے کہا کہ آنے دو۔ رستم کے دربار کے مہنگی مہنگی قالین ہیں، وہ نیزے سے ٹیک لگاتے ہوئے جا رہے ہیں، قالین میں سوراخ ہو جا رہا ہے لیکن بے فکر ہو کے جا رہے ہیں۔ وہ رستم کے پاس پہنچتے ہیں اور رستم جس تخت پر بیٹھا ہے اسی سے، اس کے بازو سے اپنے گدھے کو، خچر کو باندھ دیتے ہیں، اپنی سواری کو باندھ دیتے ہیں۔ رستم پہلا سوال کرتا ہے ما جاء بکم، تم آئے کیوں، ذرا یہ بتاؤ، تم جانتے ہو کہ ہم لوگ جنگ میں ماہر ہیں، ہمارے سامنے کوئی ٹکتا نہیں ہے، پھر تم حجاز سے، عرب کے صحرا سے ہم سے جنگ کرنے کے لیے کیوں آئے ہو؟ کیا بھوک کا کوئی مسئلہ ہے، غربت کا کوئی مسئلہ ہے، مسکنت اور پریشانی کی کوئی بات ہے؟ اگر یہ مسائل ہیں تو بولو، میں تجھے کچھ مال و دولت دے دوں گا، آرام سے کھاؤ پیو مست رہو۔ حضرت ربیع بن عامر نے جو جواب دیا وہ اصل میں جواب میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ جواب جو انہوں نے دیا وہ صرف ان کا کام نہیں تھا، انہوں نے پوری امت کے مشن کو بتایا۔ حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بھوک کی وجہ سے یا غربت کی وجہ سے نہیں آیا ہوں، فرمایا اللہ بتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن ضیق الدنیا الى سعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام۔ فرمایا میں خود نہیں آیا ہوں، اللہ بتعثنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اللہ نے ہمیں برپا کیا ہے، اللہ نے ہمیں امت بنا کے پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، تاکہ ہم لوگوں کو، بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف لے جائے۔ تم لوگوں نے لوگوں کو غلام بنا رکھا ہے، تم لوگ عوام سے، پبلک سے ایسا معاملہ کرتے ہو جیسے کہ ایک آدمی اپنے جانور اور چوپایوں سے معاملہ کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے سر بسجود کرنے والا انہیں بناؤ۔ اور فرمایا وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ، یہ جو دنیا میں ادیان و مذاہب رائج ہیں، چاہے وہ عیسائیت ہو، چاہے یہودیت ہو، چاہے بدھزم ہو، چاہے دوسرے مذاہب ہو، ان مذاہب میں جو ظلم کیا جا رہا ہے نچلے طبقے کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، مختلف قبائل کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا ہے، ان ظلم و بربریت سے نکال کر اسلام کے عدل و مساوات کی طرف انہیں لاؤ۔ اسلام میں کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہوتا ہے، اور اگر ایک بڑا سے بڑا ذمہ دار بھی
حاکم وقت بھی سڑک پر چلتے ہوئے ایک ایرو غیرو کو جسے کوئی نہیں جانتا ہے اگر اسے بھی بلا وجہ مار دیتا ہے تو قصاصاً وہ ایرو غیرو انجانا آدمی کو بھی بادشاہ سے اس کا حق دلایا جائے گا۔ یہ عدل ہے اسلام کا۔ عہدے اور مناصب یہ تو نظام چلانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہر آدمی مدرسے کا ناظم ہو جائے تو مدرس پھر کون رہے گا؟ ہر آدمی مدرس ہو جائے تو طالب علم کون رہے گا؟ ہر آدمی مدرس ہو جائے تو کاروبار کون کرے گا؟ ہمارے اور آپ کے لیے کپڑے کون بنے گا؟ ہر آدمی اگر کپڑا بننے والا ہو جائے تو ہمارے اور آپ کے لیے سبزیاں اور ترکاریاں اناج غلے کھیتوں سے کون اگائے گا؟ ہر آدمی اگر غلے اگانے والا ہو جائے تو ہمارے اور آپ کے جو باتھ روم وغیرہ ہوتے ہیں ڈینیز ہوتا ہے آخر اس کو صاف کون کرے گا؟ یہ ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس نظام کے تحت کام کو بانٹ دیا ہے۔ آپ یاد رکھیے اچھی طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داریاں دی ہیں۔ اسلام نے عدل سکھایا ہے، مساوات سکھایا ہے۔ اسلام میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا ہے، اور فرمایا کہ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَتِهَا، دنیا کو لوگوں نے تنگ بنا کر رکھ دیا ہے۔ ہم دنیا کی وسعت لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ اسلام نے کیا آسانیاں عنایت فرمائی ہیں اور اسلام نے کیا نظام حیات دیا ہے۔ یہ وہ مشن ہے دوستو جس مشن کی تعریف قرآن کریم نے متعدد آیتوں میں کی، احادیث میں مختلف جگہوں میں ہمیں اس مشن کا تذکرہ ملتا ہے، سیرت نبوی میں تذکرہ ملتا ہے، اور اسی مشن کی تعریف حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں برپا کیا ہے، مقصد ہمارا یہ ہم کوئی بھوک اور پریشانی کی وجہ سے جنگ لڑنے کی نہیں آئے، ہم دنیا میں امن چاہتے ہیں، ہم دنیا کو اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھاتے ہیں، ہم مخلوق کو مخلوق کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لانا چاہتے ہیں، ہم مخلوق کو دنیا کی وسعت دکھانا چاہتے ہیں، ہم مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کی تصویر اور رحم و کرم دکھانا چاہتے ہیں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ صحابی رسول نے فرمایا، اور قرآن کی متعدد آیتیں شاہد گواہ ہیں۔ تو دوستو اس مشن کو لے کر آگے بڑھنا ہے، من حیث الامہ، من حیث الامہ، من حیث الجماعہ، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم امت اجابت ہیں۔ جو دنیا میں لوگ ہیں، لوگ دو طرح کے یاد رکھیے، کچھ وہ لوگ ہیں جو امت اجابت ہیں۔ امت اجابت کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، مان لیا ہے۔ ہم اور آپ امت اجابت ہیں، ہم نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا ہے۔ ہمارے علاوہ دیگر لوگ جو ہیں وہ بھی نبی کی امت ہیں، وہ بھی ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، لیکن وہ امت دعوت ہے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، وہ امت دعوت ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، امت اجابت کی یہ ذمہ داری ہے کہ امت دعوت تک وہ اس پیغام کو پہنچائے۔ یقیناً اس پیغام کو پہنچانے کے مختلف راستے ہیں، درس و تدریس بھی ایک راستہ ہے، اور ابھی سوشل میڈیا نے تو اس کے راستے بہت کھول دیے ہیں، بہت راستے ہیں۔ انہی راستوں میں سے ایک راستہ یہ بھی ہے کہ ایک جماعت، ایک گروہ، لوگوں کی ایک ٹولی ایسی تیار ہونی چاہیے جو دعوت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے۔ جیسے کہ ہم اہل مدارس نے شریعت کی تعلیم کو، قرآن و حدیث کی تعلیم کو، فقہ کو پڑھنے پڑھانے کے لیے، درس و تدریس کے لیے اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا ہے، ہم بھی دعوت کا کام کرتے ہیں، اپنی تقریر سے، تحریر سے، اپنے درس و تدریس سے دعوت کا کام کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک گروہ ایسا ہونا ضروری ہے جو دعوتی مشن کو اوڑھنا بچھونا بنا لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اگر ہم اوڑھنا بچھونا نہیں بناتے تو کیا ہوگا؟
اگر کام نہیں نبھاتے کیا ہوگا؟ قرآن کی وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے سورہ محمد کی آخری آیت کی تلاوت کی، وَإِن تَتَوَلَّوْا، یہ آیت ایک پس منظر میں ہے انفاق فی سبیل اللہ کے پس منظر میں، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تمہارا فائدہ ہوگا، خرچ نہ کرو گے تمہارا نقصان ہوگا۔ اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں ہے، خرچ کرو گے تمہارا فائدہ ہوگا، اگر خرچ نہ کرو گے روگردانی کرو گے۔ فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم لوگ روگردانی کرو گے، سرکشی کرو گے، پیٹ پھیرو گے، اللہ کی بات کو نہیں مانو گے، یستبدل قوما غیرکم، تمہاری جگہ پہ اللہ دوسرے لوگوں کو کھڑا کر دے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ لوگ جو تمہاری جگہ پہ آئیں گے وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، وہ اللہ کی بات کو مانیں گے۔ تو اللہ کا کام رکنے والا نہیں ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اللہ کا کام رکنے والا نہیں ہے، ہم اور آپ نہیں کریں گے، اللہ ہمیں سائڈ کر دے گا، دوسرے لوگوں سے کام لے لے گا۔ کتنے ایسے شرابی ہیں، کبابی ہیں، اللہ نے انہیں توبے کی توفیق دی، وہ ایسا داعی اور ایسا نمازی بنا ہے کہ اچھے لوگوں کو بھی عبادت میں اس نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بڑی عمر کی حالت میں تعلیم حاصل کی ہے، غیر مسلم خاندان سے تھے، اسلام قبول کیا بڑی عمر کی حالت میں، اور پھر اسلامی علوم حاصل کرنے کے بعد دعوت کا ایسا کام کیا کہ وہ نمونے کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ جس سے چاہے کام لے لے، اللہ ہمارا اور آپ کا محتاج نہیں ہے، ہم کام کر کے اللہ کا تقرب حاصل کریں، یہ ہمارے لیے فضیلت اور اہمیت کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مقربین میں شامل فرما لے، دعوتی مشن کو اوڑھنا بچھونا بنانے والا اور اس مشن کو ایک تحریک کی طرح، دعوت کی طرح اختیار کرنے والا اللہ ہم سب کو بنا دے، اور جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہم سب کے ذریعے صادر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان خیر کے اعمال پر قبولیت کی مہر لگا دے، برے اعمال سے ہم سب کو گریز کرنے اور بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔